بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ طلباء کو البدر اسکول سیکنڈری بوائز گارڈن ایسٹ کیمپس میں اردو کی نہم دہم کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج جو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ایک غزل ہے جس کے لکھنے والے مرزا غالب صاحب ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مرزا غالب کی غزل میں آج جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کے اہداف یہ ہیں: خود مرزا غالب کا شاعر کا تعارف ہو جائے، درست تلفظ کے ساتھ ہم نظم خوانی کر سکیں یعنی نظم کی ریڈنگ کر سکیں، اور تیسری بات اس نظم میں اس غزل میں جو نامانوس الفاظ یعنی مشکل الفاظ آئے ہیں ان سے ہم آشنا ہو سکیں اور ان کے معنی بھی معلوم کر سکیں۔ مرزا غالب کا بحیثیت شاعر جو ہے وہ تعارف ذرا دیکھ لیجئے، چونکہ مرزا غالب کی ایک حیثیت جو ہے نثر نگار کی اور خطوط نگار کی بھی ہے، خطوط نویس کی بھی ہے۔ یہاں پر جو ان کا تعارف ہے وہ بحیثیت شاعر ہے۔ تو دیکھیے، ظاہر ہے کچھ چیزیں تو دونوں میں مشترک ہی ہوں گی اور کچھ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہوں گی۔ دیکھیے، ولادت ہے ان کی 1797 کی، وفات ہے 1869 کی۔ نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان ہے، یہاں تک ان کا یہ نام ہے۔ آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آگرہ وہ شہر ہے جہاں تاج محل واقع ہے۔ غالب تخلص اور مرزا نوشہ ان کی عرفیت ہے۔ بعض کتابوں میں یہاں کنیت لفظ لکھا ہوا ہے جو کہ غلط ہے۔ مرزا نوشہ ان کی کنیت نہیں ہے بلکہ عرفیت ہے، اور غالب ان کا تخلص ہے۔ غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کے حامل تھی، لیکن آپ نے فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا۔ یعنی غالب سے پہلے جو غزلیں کہی جاتی تھیں عام طور سے اس میں عاشقی معشوقی کی ہی صرف باتیں ہوا کرتی تھیں۔ غالب نے غزل میں ٹاپک جو وہ لے کر آئے، عنوانات اور موضوعات جو لے کر آئے، وہ فلسفہ، فلاسفی بھی لے کر آئے، سیاست بھی لے کر آئے، معاش، روزی کمانا، اس پر بھی غزل میں انہوں نے جو ہے وہ مضمون بیان کیا، اور معاشرت بھی اپنی غزل میں یہ لے کر آئے ہیں۔ اس طرح کے نئے موضوعات یہ اپنی غزلوں میں لے کر آئے ہیں۔ ندرت بیان، تنوع اور رفعت خیال ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انوکھا پن لاتے ہیں اپنے کلام میں، اپنی شاعری میں، تنوع، قسم قسم کی چیزیں لے کر آتے ہیں، موضوعات لے کر آتے ہیں، اور رفعت خیال ان کا جو خیال ہے یعنی ان کا جو مضمون ہوتا ہے جس سے جو کچھ وہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ بہت اونچی بات ہوتی ہے، عام بات نہیں ہوتی۔ عام آدمی آرام سے نہیں سمجھ پاتا، تھوڑا سا گہرائی میں اترنا پڑتا ہے پھر ان کی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ تو یہ صفات ان کی شاعری کا خاصہ ہیں، ان کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوان غالب اور کلیات غالب فارسی بہت مشہور ہیں۔ کسی بھی شاعر کا پورا کلام، پوری شاعری ایک کتاب میں آ جائے، اگر وہ ترتیب سے ہو یعنی الف بائی ترتیب پر ہو یعنی الفابیٹیکل ہو تو اس کو دیوان کہتے ہیں، اور اگر صرف جمع کر دیا جائے ایک جگہ ایک کتاب میں پورا کلام، پوری شاعری، تو اسے کلیات کہتے ہیں۔ تو اردو میں جو ہے ان کی پوری شاعری وہ دیوان ہے، مطلب اس کو الفابیٹیکل الف بائی ترتیب پر جمع کیا گیا ہے، یعنی جو غزلیں جن کے آخر میں الف آ رہا ہے وہ پہلے ہیں، پھر جو جن میں بے آ رہا ہے آخر میں شعروں میں وہ بعد میں ہے، پھر تے، پھر اس طرح سے۔ اور کلیات غالب فارسی کی جو ان کی شاعری ہے وہ ہے، تو یہ دو مشہور ہیں۔ غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا، کس چیز کا؟ شاعری کا، کیونکہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغلیہ بادشاہ تھے وہ بھی شاعری کیا کرتے تھے، اور اچھے شاعر تھے، ان کے اشعار بھی موجود ہیں۔ تو غالب سے پہلے
ابراہیم ذوق ان کے استاذ تھے، اور ان کے بعد پھر غالب کو انہوں نے اپنا شاعری کا استاد مقرر کر لیا تھا۔ اور دبیر الملک، نظام جنگ، نجم الدولہ کے خطابات بہادر شاہ ظفر نے غالب کو دیے۔ خطاب اور لقب کا فرق آپ کو پتہ ہوگا، لقب مشہور ہو جاتا ہے خود بخود، اور خطاب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی کارنامے، کسی بھی صفت کی وجہ سے۔ تو غزل خوانی کر لیتے ہیں جی، نظم خوانی، غزل خوانی کر لیتے ہیں، یعنی نظم غزل پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ سے بھی میں پڑھواؤں گا۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ گھر کا کام آپ کے لیے تفویض کار کیا ہے جی؟ اس غزل کو یاد کیجئے، اس غزل کو آپ یاد کر لیجئے، مختصر سی ہے، انشاءاللہ زندگی بھر جا بجا آپ کو امید ہے انشاءاللہ کام آئے گی۔ دوسرے نمبر پر اس غزل کے اشعار کے علاوہ کوئی ایک شعر غالب کا اور تلاش کر کے اسے بھی یاد کیجئے، اور پھر اگلی کلاس میں سنا بھی دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔